یہ صحیح مسلم ہے جی. صحیح مسلم، صحیح بھی نہیں ہے، مسلم بھی نہیں، شریف بھی نہیں ہے. تینوں جو اس کے عنوان ہی غلط ہے. نہ صحیح ہے، نہ مسلم ہے، نہ شریف ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سب غلط ہی غلط ہے. نہ صحیح ہے، نہ مسلم ہے، نہ شریف. بہرحال نام رکھا ہے انہوں نے صحیح مسلم. جلد اول، چھاپ شبیر برادرز. ملاحظہ فرمائیے کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ شبیر برادرز میں، لاہور میں شاید 2007 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 606 ہے. یہ روایت نمبر ہے 1722. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب. یہاں پہ با ہونا چاہیے، حسو غلط ہے، حسبو. کوئی بات نہیں. لوگوں نے بلند آوازیں سے بلانا شروع کیا اور آپ کے دروازے کو کٹکھٹایا. یہ دیکھو، حسبو الباب کا مطلب ہے کٹکھٹانا. یہ جھوٹا ہے. حسبہ بولتے ہیں پتھر کو. حسبہ کس کو بولتے ہیں؟ پتھر کو. حسبو الباب، پتھراؤ کیا ہے. جیسے مولوی حماد نے ترجمہ کیا. یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ کٹکھٹایا. صحابہ کی عزت بچانے کے لیے غلط ترجمے کرتے ہیں. یہ کتاب ہے مسند ابی عوانہ. یہ ابو عوانہ کی بھی جو مسند ہے اس نے استخراج کیا، وہ مستخرج ابو عوانہ ہے جو صحیح مسلم پہ استخراج کیا. اچھا، یہ مسند ابی عوانہ. ابو عوانہ الاسفرائینی کی کتاب جزء ثانی، چھاپ دار المعرفہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 33، حدیث نمبر 2211. فتنحنحوا، صحابہ کرام نے کیا کیا بھائی؟ کانسنا شروع کیا. ورفعوا اصواتهم، نعرہ بازی کی ہے. وحسبوا بابہ، اور دروازے پہ پتھر پھینکے انہوں نے. پتھراؤ کیا، پتھر پھینکے انہیں پتھراؤ کیا. پھر صفحہ نمبر 254 میں حدیث نمبر 3056 ہے، اس میں بھی یہی ہے. فتنحنحوا ورفعوا اصواتهم وحسبوا بابہ. انہوں نے آواز بلند کیا، پتھراؤ کیا اور کانستے رہیں گھر کے باہر. یہ کتاب سنن ابی داؤد اردو ترجمے کے ساتھ. ترجمہ ہے مولوی ابو عمار عمر فاروق سعیدی، چھاپ دار السلام، سعودی عرب میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1447. وہی زید بن ثابت والی حدیث. زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حجرہ بنایا. آپ رات کو گھر سے تشریف لاتے اور حجرے میں نماز پڑھتے. کہا کہ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی اور ہر رات وہ آپ کے پاس آتے، حتیٰ کہ ایک رات آپ تشریف نہ لائے تو وہ کانسنے لگے تاکہ آپ لوگ کو تنبیہ ہو. آپ اپنی آوازیں بلند کی اور کچھ آپ کے دروازے پر کنکریاں بھی ماری. بالآخر آپ تشریف لائے تو غصے میں تھے اور فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ حدیث جو ہم نے آپ کو سنن ابی داؤد سے پیش کیا ہے ایک اور ترجمے کے ساتھ. یہ سنن ابی داؤد ترجمہ عبد الحکیم خان صاحب کیا. یہاں پر اسی حدیث کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائے تو وہ کانسے آوازیں بلند کی اور آپ کے دروازے کو کنکریاں ماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس غصے کی حالت میں تشریف لائے اور فرمایا تم برابر یہ کام کیے جا رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تم برابر یہ کام کیے جا رہے ہو. اب یہ جو حدیث میں نے سنن ابی داؤد سے پیش کی ہے صحیح یا غلط ہے تو بالکل یہ بخاری مسلم سب میں آیا تو اس کو تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جعفر طحاوی نے، احمد بن سلامہ طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے چھاپ الرسالہ ہے جزء ثانی، شرح مشکل الآثار. فتنحنحوا، کانسنے لگے. ورفعوا اصواتهم، آوازیں بلند کی ہے. وحسبوا بابہ، اور ان کے دروازے کو پتھر سے مارے. اچھا، اسناد صحیح، یہ حاشیہ نمبر 2 ہے نا، حاشیہ نمبر 2، صحیح علی شرطہما، صحیح بشرط البخاری و مسلم. اچھا میرے محترم ناظرین، اب یہاں پر میرے محترم ناظرین عائشہ کی حدیث کو لے کے آتے ہیں. عائشہ کی حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے پتھراؤ کیا وغیرہ جو کیا ہے، اس کے بعد
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گمان ہوا ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. کیا چیز لازم ہو جائے گی؟ نماز لازم ہو جائے گی. نماز واجب ہو جائے گی اور تم ادا نہیں کر سکو گے. ہم بیان کریں گے کہ جملہ عائشہ صاحبہ کا غلط ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس جملے کو بیان کریں میرے محترم ناظرین، اس بات کی ایک دفعہ پھر میں توجہ دلاتا ہوں کہ جماعت عمریہ کے اعلام نے، صحابہ کرام نے خود انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے سنت کیا نہیں ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ نماز تراویح نہیں ہے. ان میں سے ایک ہے کہنے والا عمر بن الخطاب. یہ صحیح بخاری ہے میرے محترم ناظرین. اس بات کو ہم نے پچھلے پروگراموں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. پہلی رات والی جو ابھی پرسوں والی پروگرام میں، اس میں دیکھ لیں ہم. صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. کتاب صلاۃ التراویح، حدیث نمبر ہے بخاری میں حدیث نمبر 2009 بلکہ 2010. عبد الرحمن ابن عبد القاری سے روایت ہے. عبد الرحمن ابن عبد القاری سے روایت ہے. قال عمر نعم البدعة هذه. عمر نے کہا یہ تراویح تو بہت اچھی بدعت ہے. تو یہ عمر کا بہت واضح اعتراف ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. جماعت عمریہ کے اعلام نے دیکھے کہ عمر صاحب کے اس فعل کو کیسے توضیح دیا اور تشریح کیا. یہ المدخل الى السنن الكبرى للحافظ البیہقی الجزء الاول چاپ اضواء السلف سنہ 1420 میں چھپی ہے. وقد قال عمر صفحہ نمبر 226 میں کہتے ہیں عمر نے کہا قیام شہر رمضان میں نماز کے متعلق یعنی تراویح کے متعلق، نعمت البدعۃ هذه، یہ بہترین بدعت ہے. یعنی انها محدثۃ لم تکن، یہ ایک نئی چیز ہے، نئی ایجاد، پہلے نہیں ہوتا تھا. اگر پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے تو یہ نئی چیز نہیں ہے. نئی چیز وہ ہے جو اس سے پہلے نہ ہوا ہو. شرح صحیح البخاری لابن بطال چاپ مکتبۃ الرشد الریاض وقول عمر، یہ صفحہ نمبر 147. عمر صاحب کا یہ قول، نعم البدعۃ فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبل. بدعہ اس ایجاد کو بولتے ہیں، اس نئی عمل کو بولتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتا تھا. عمر نے جب کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، یہ ایک بہت ہی نئی چیز ہے، فریش چیز جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے. واضح دلیل ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یہ کتاب حدی الساری مقدمۃ فتح الباری تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی چاپ المکتبۃ السلفیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 85 میں حافظ ابن حجر وقول عمر نعمت البدعہ، عمر نے جو کہا کہ یہ بہترین تراویح بہترین بدعہ ہے، هو فعل ما لم يسبق الیہ، وہ فعل ما لم يسبق الیہ، وہ فعل ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس جیسا فعل کسی نے انجام نہیں دیا، اس سے پہلے نہیں ہوا یہ کام. اور میرے محترم ناظرین، یہ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 13 سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ ابو ہریرہ صاحب کا فرمان ہے. ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں وہ اسناد صحیح علی شرط مسلم، یہ اس حدیث کی سند بشرط مسلم صحیح ہے. ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا، جماعت نہیں کرایا تھا تراویح کی. یہ واضح دلیل ہے میرے محترم. صاحب عمر کا قول، ابو ہریرہ کا قول. پھر بخاری میں میرے محترم ناظرین، صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، پھر ابو ہریرہ سے روایت، یہ حدیث نمبر 2009. ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں، ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. روایت کے بعد ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی. کام اسی طرح چل رہا تھا، اسی طرح چل رہا تھا. بخاری نے توضیح نہیں دی ہے، اسی طرح چل رہا تھا. وہ کیا ہے کیوں نہیں بتاتے بخاری؟ کام اسی طرح تھا، رواج اسی طرح تھی، عمل اسی طرح تھا. وہ عمل کس طرح کیوں نہیں بتا رہے؟ پھر کہتا ہے اسی طرح تھا، پھر عمل اسی طرح تھا خلافت ابی بکر میں اور صدر من خلافت عمر، اور عمر کے خلافت کے آغاز میں. کام اسی طرح. یہ اسی طرح کیا ہے بھائی؟ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے شروع سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب کوئی حرج نہیں ہے. منار القاری بشرح صحیح البخاری، یہاں پر
والامر علی ذلک سے مراد کیا ہے؟ صفحہ نمبر 241 ہے، باب قیام رمضان. والامر علی ذلک سے مراد ہے والصحابة طیلة حیاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلون التراویح فرادا لا یجمعهم امام. کام اسی طرح تھا، عمل اسی طرح تھا. عمل کس طرح تھا؟ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طول حیات میں صحابہ تراویح کو فرادا پڑھتے تھے، کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. اور اسی طرح ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت میں بھی یہی تھا. پھر میرے محترم ناظرین، عائشہ کا فرمان ہے، اس سے زہری نے روایت کی ہے. یہ مسند اسحاق ابن راہوی ہے، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الایمان، سن 1990 میں چھپی ہے، صفحہ 304 میں. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، زہری عروہ سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں. حدیث نمبر ہے 827، 284، صحیح رجال کلہم ثقات. اس کے آخر میں زہری صاحب فرماتے ہیں یہ روایت سب عائشہ سے ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامر علی ذلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، سلسلہ عمل یہی تھا. کیا تھا سلسلہ عمل؟ کہ تراویح نہیں ہوتی تھی، کوئی رمضان میں نوافل کو جماعت کے ساتھ کوئی نہیں پڑھتا تھا. پھر ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت کے آغاز میں بھی یہی تھا. پھر عمر میں حتی جمعهم عمر على ابی بن کعب فقام بهم في رمضان فكان ذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد. تو یہ پہلی اجتماع ہے جو رمضان میں ہوا ہے، جب عمر نے ابی بن کعب کو نماز کو حکم دیا کہ تم نماز جماعت کرا دو. اچھا، عائشہ کے میں کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں میرے محترم ناظرین. کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 351 میں کتاب صلاۃ التراویح ہے، صفحہ نمبر حدیث نمبر 2013. حدیث نمبر 2013 میں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک رمضان میں کس انداز سے نماز پڑھتے تھے؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا على غيرها على 11 رکعہ. عائشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں ایک جیسے نماز پڑھتے تھے. رمضان میں ان کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں ہوتی تھی. 11 رکعت سے زیادہ رات کو وہ نماز نہیں پڑھتے. یہ غلط ہے. ہمارے احادیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے. 12 یصلی 4 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ پوچھو کہ کتنا وہ پیارا نماز پڑھتے تھے اور ان کی نماز کتنی طویل ہوتی تھی. پھر 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور نہ پوچھو کہ ان کی نماز کتنی حسین اور کتنی طویل ہوتی تھی. اور پھر 3 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز وتر سے پہلے آپ سوتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتے ہیں اور میرا دل نہیں سوتا. تو ان کا کوئی خاص، عائشہ نے بھی کہہ دیا کوئی خاص نماز نہیں. اچھا، لیکن اب آتے ہیں عائشہ کی احادیث کی طرف. تراویح کے متعلق ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی نماز نہیں ہوتی تھی ماہ رمضان میں. دوسری طرف تراویح کے متعلق وہ کیا کہتی ہے؟ عائشہ کے احادیث یہ ہیں میرے محترم ناظرین. یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب 2001 میں چھپی ہے. باب صلاۃ اللیل، کتاب الاذان میں باب صلاۃ اللیل، حدیث نمبر ہے 730. مختصر سی حدیث ہے، اس میں دیکھیں. ان عائشہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان له حصیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی ہوتی تھی. یبسطہ بالنہار ویحتجرہ باللیل. اس حصیر سے، اس چٹائی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دن میں پھیلاتے تھے بیٹھنے کے لیے، اور رات کو اس سے حجرہ بناتے تھے. یعنی کوئی بڑی چٹائی ہوگی، اس سے اپنے لیے حجرہ بناتے ہوں گے. فثاب الیہ ناس فصلوا وراءہ. کچھ لوگ ان کی طرف اچل پڑے. فثاب الیہ ناس، کچھ لوگ ان کی طرف اچل پڑے اور ان کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے. دیکھیں میں اس کو اردو ترجمے کے ساتھ اگر مجھ سے ہو سکے مجھے مل جائے میں اردو ترجمہ دکھا دوں.
چلے ابھی میں نے ترجمہ کیا وہی صحیح ترجمہ، ابھی مجھے اردو ترجمہ اس کا نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں۔ صحیح مسلم میں ملاحظہ فرمائیے، تو عائشہ کی جو بھی حدیث ہے، اس حدیث میں وہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر کچھ لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا یا نہیں نکالا ہے مسجد سے، عائشہ نے اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں کیا۔ یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 349-59 میں حدیث نمبر 782 عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی ہوتی تھی، وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ، رات کو اس کا حجرہ بناتے تھے، رات کو اس چٹائی کا وہ ایک حجرہ بناتے تھے، اس میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو چٹائی کا حجرہ بنانا، اس میں نماز پڑھنا اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان کی نیت یہی ہے کہ فرادہ اس میں اکیلا نماز پڑھے، پرائیویسی میں پڑھے، ٹھیک ہے نا، جماعت کی نیت نہیں ہے، جماعت کی نیت ہوتی تو حجرہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ حجرہ بنانا اس کے جماعت کے مقصد کے خلاف ہے۔ فجعل الناس یصلون بصلاته، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کچھ لوگوں نے اقتداء کیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی اجازت سے لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی کو دن میں پھیلاتے تھے۔ اچھا، فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات کو وہ لوگ آ گئے، اچل پڑے، انہوں نے حرکت کیا، کس نے؟ صحابہ نے، جو لوگ ان کے پیچھے ایک دفعہ نماز پڑھی ہے۔ اچھا، فقال یا ایھا الناس علیکم من الاعمال ما تطیقون، اے لوگو وہ عمل بجا لاؤ جس اعمال کو تم بجا لا سکتے ہو، جو تمہاری طاقت میں ہے۔ فإن اللہ لا يمل حتى تملوا، اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، جب تک کہ تم نہ تک جاؤ اس وقت تک اللہ بھی نہیں تکتا۔ یہ عجیب جملات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، کم ترین عمل، بہترین عمل وہ ہے کہ انسان اس پہ دائم رہے اگرچہ وہ قلیل ہو۔ وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، اور اہل البیت علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا، کہ اگر کوئی عمل بجا لاتے تھے تو اس پہ ثابت رہتے تھے، اس کو دائم بجا لاتے تھے۔ تو یہ بھی دلیل ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر یہ جماعت اچھی بات ہوتی تھی، شرعی ہوتی، تو خود عائشہ نے اور بھی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فعل خیر انجام بجا لاتے تو اس پہ دائم رہتے، تو اس کو ہمیشہ بجا لاتے تھے۔ اگر یہ نماز تراویح اچھی بات ہوتی، یعنی جو جماعت کرائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اگر اچھی بات ہوتی تو اس پہ وہ دائم رہتے، ہمیشہ یہ ہوتے۔ تو یہ بھی اس روایت میں بھی عائشہ کے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے، ان کے اجازت سے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، بلکہ اس میں واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا تھا چٹائی کا، تو یہ جماعت نہ کرانے کی وجہ ہو سکتی، جماعت کرانے کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں جو فقرہ ہے کہ وہ لوگوں وہ عمل بجاؤ لاؤ کہ جسے تم کر سکتے ہو، جو تمہاری طاقت میں ہے، یہ ان عائشہ کے ان روایات سے ملتی ہے، تطابق رکھتی ہے، جس میں عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ نماز اس لیے چھوڑ دی ہے کہ آپ مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز واجب ہو جائے گا، یعنی آپ کے اوپر آپ کی طاقت میں نہیں ہے، پھر آپ اس کو بجا نہیں لا سکیں گے۔ تو ہم بتا دیں گے کہ یہ باطل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کو کبھی واجب ہی نہیں کر سکتا جو آپ کے لیے باعث حرج ہو یا آپ کی طاقت سے باہر ہو۔ کتاب سنن کبریٰ جناب احمد بن شعیب نسائی کی جو ہے، اس میں یہ حدیث اس طرح سے ہے، یہ چاپ مؤسسۃ الرسالہ ہے، شعیب الارناؤوط نے تحقیق کی ہے، اور یہ جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں المصلی تکون بینہ وبین الامام سترہ، مصلی اور اس کے امام کے درمیان ایک پردہ حائل ہو، ایک کوئی چیز حائل ہو۔ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کیا تھا، ایک چٹائی تھی، یبسطھا تعنی بالنہار، دن کو اس چٹائی کو وہ پھیلاتے تھے، اسپریڈ کرتے تھے بیٹھنے کے لیے، وَيَحْتَجِرُ بِهَا بِاللَّيْلِ، اور رات کو اس سے حجرہ بناتے تھے چٹائی سے، فَيُصَلِّي فِيهَا، اس میں نماز پڑھتے تھے رات کو، فَفَتِنَ لَهُ النَّاسُ، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، تو یہ لوگ آ گئے، ان کے اقتداء کی لوگوں نے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تم آ کے میرے پیچھے نماز پڑھو،
وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الْحَصِيرَةُ، ان لوگوں نے اس حالت میں اقتدا کیا تھا کہ وہ چٹائی کی حائل، چٹائی کا جو دیوار ہے، چٹائی کا جو پردہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صف کے درمیان ہے جو ان کے پیچھے انہوں نے اقتدا کی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلفوا من العمل ما تطیقون، وہ عمل بجا لاؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ وہ ساری باتیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بگا دیا، جو زید بن ثابت نے روایت کی ہے، اس روایت میں نہیں ہے۔ اچھا، تم وہ عمل بجا لاؤ جو کر سکتے ہو۔ اللہ کو تھکاون نہیں ہوتی جب تک اس کا، اللہ نہیں تھکتا جب تک آپ لوگ نہ تھکیں۔ فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، اللہ تعالیٰ کا کہ ہاں بہترین عمل وہ ہے جو انسان اپنے کیا کرے، دوام کے ساتھ بجا لائے، چاہے وہ قلیل کیوں نہ ہو۔ ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله وكان اذا عمل عملا اثبته، پھر انہوں نے وہ اپنے مصلی کو ترک کر دیا وہاں پہ، اور پھر ادھر نہیں آئے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی۔ اور وہ جب کوئی بھی عمل بجا لاتے تو اس کو کیا کرتے، اس کو ثابت کر دیتے، اس کو ہمیشہ بجا لا دیتے۔ تو ٹھیک ہے نا، اگر تراویح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، میرے بھائیو، عائشہ خود کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کوئی بجا لاتے تو اس پہ دائم رہتے۔ اگر یہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرا لیتے، اس سے کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے تراویح سے۔